الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. درود شریف پڑھ لیں. میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہے کہ آج اللہ نے ہمیں خوشی کا موقع عطا کیا جس کو عید الفطر کہتے ہیں. خوش قسمت ہیں وہ انسان جنہوں نے روزے رکھے، تہجد پڑھی، تلاوت کی، ذکر اذکار کیا اور اللہ کے انعامات کے مستحق ہو گئے، کامیاب ہو گئے. آج خوشی کا موقع انہی لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنے گناہ بخشوا لیے، اللہ کو راضی کر لیا، اور اس کے لیے کوئی جو ہے نا خوشی کا مقام نہیں ہے جس نے صرف نئے کپڑے پہ پہنے، روزے نہیں رکھے، تراویح نہیں پڑھی، قرآن نہیں پڑھا. یہ اللہ کی ایک تقسیم ہے کہ جس کو توفیق دے اور نہ دے. انسان کو چاہیے کہ انسان بدبختی سے بچ کر نیکی کی طرف، خوش قسمتی کی طرف، کامیابی کی طرف، اللہ کی رضا کی طرف، رحمت کی طرف کوشش کرے اور بڑھے. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں صحت عافیت کے ساتھ روزے رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی، ذکر اذکار کرنے کی، تہجد پڑھنے کی اللہ نے توفیق دی ہے. اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے. اور میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ شکر اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی پہ نہ لگایا جائے. یہ اعضاء و اندام یہ اللہ کی نعمت ہے، ان کو اللہ کی نافرمانی سے بچایا جائے. آنکھ ہے، زبان ہے، کان ہے، عقل ہے، وجود ہے، صحت ہے، جوانی ہے، مال و دولت ہے، بے شمار نعمتیں ہیں. ان کو اللہ کی نافرمانی پہ نہ لگائے، اس کا نام ہے شکر. باقی سچ بولنا، عدل و انصاف کرنا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، مسلمان کی پردہ پوشی کرنا، یہ بھی شکر کے اندر آتا ہے. صحابہ اکرام سے یہ بات ثابت ہے، اور اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. میرا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتیں بڑھاؤں گا. اللہ شکر سے راضی ہوتے ہیں. اور روزے کے جو بھی 3 مقصد لکھے ہیں انشاءاللہ آگے ذکر ہوگا. اللہ نے فرمایا روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ اور تم شکر گزار بن جاؤ اور تمہارے اندر رب کائنات کی بڑھائی آ جائے. لتکبر اللہ. یہ 3 مقصد ہیں روزوں کے. تو خوش قسمت ہے وہ انسان جنہوں نے یہ تینوں مقاصد اپنے لیے حاصل کر لیے ہیں. اس پر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور آج جو ہے نا انعام کا دن ہے، اللہ کی رضا کے حصول کا دن ہے. آج بھی وقت ہے کہ اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو صدق کے دل سے انسان کو توبہ استغفار کرنا چاہیے. تو جو آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اللہ رب العزت نے سورت کے اندر یہ فرمایا کہ قد افلح من تزکا. 30 پارہ سورت اعلیٰ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تحقیق پکی سچی بات ہے
کہ جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ دوسرے نمبر فرمایا ذکر اسم ربی وصلی، اللہ کے نام کو بھی یاد کرتا رہا اور نمازیں بھی پڑھتا رہا۔ یہ تین اصول اللہ نے ذکر کیا ہے، کامیابی کا اعلان کر دیا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو نیکی کر کے، توبہ کر کے، عبادات کر کے اپنے آپ کو پاک کر لیا گناہوں سے، معصیت سے، نافرمانی سے، اور اللہ کو راضی کر لیا تو یہ کامیاب ہو گیا ہے، اور اللہ کے نام کے ساتھ اس کا تعلق ہو گیا ہے، اور اس نے نماز پڑھی ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس قد افلح من زکا سے مراد، من تزکا سے مراد ماہ رمضان کی عبادت ہے اور ذکر اذکار ہے، اور فصلہ سے مراد جو ہے نا نماز عید ہے، یہ عید الفطر ہے۔ رب کائنات فرشتوں کو جمع کر کے فرماتے ہیں کہ جس نے محنت مزدوری پوری کی ہو، اپنا فریضہ ادا کیا ہو، اس کے لیے کیا انعام ہے، اور پھر رب کائنات کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، رب کائنات سب کی بخشش کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ یہ جو ہے نا اللہ کو راضی کرنے کا اور انعام حاصل کرنے کا وقت ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا قد افلح من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ پاکی دو قسم کی ہے، ایک ہے باطنی اور ایک ہے ظاہری۔ باطنی پاکی بھی حاصل کرنا ضروری ہے، بد عقیدہ نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، تکبر نہ ہو، کینہ پروری نہ ہو، یہ جو ہے نا باطنی نجاست ہے۔ شرک اور منافقت، یہ بدعات اور رسومات دل کے اندر نہ ہوں، یہ جو ہے نا باطنی جو ہے نا کیا ہے، یہ پاکی ہے۔ جیسے ظاہری وجود کو پاک رکھنا ضروری ہے، اسی طریقہ سے جو ہے نا باطنی وجود کو بھی، باطن کو بھی پاک کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے بد عقیدگی سے منع کیا ہے، شرک سے منع کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قریش مکہ اور مشرکین کے متعلق فرمایا انما المشرکون نجس، فرمایا یہ مشرک نجس ہے، ناپاک ہے، یہ مسجد حرام کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ اب مشرکین مکہ کے وجود پر جو ہے نا گندگی نہیں تھی، بلکہ ان کے اندر شرک تھا، بدعات تھی اور بت پرستی تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں یہ ناپاک ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ انسان جو ہے نا باطنی کیفیت کو بھی پاک رکھے، اور شرک سے بچے، منافقت سے بچے، بدعات سے بچے، حسد سے بچے، کینہ پروری سے بچے، تکبر سے بچے۔ یہ باطنی جو ہے نا کیا ہے، پاکی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں باطنی پاکی کا بھی ذکر فرمایا کہ قد افلح من تزکا، اپنے آپ کو پاک رکھو، دل و دماغ کو پاک رکھو۔ بلکہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا بھائی تھا احمد غزالی، وہ اپنے بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا۔ امام غزالی نے شکایت کر دی کہ میرا بھائی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، لوگ جو ہے نا میرے اوپر اعتراض کرتے ہیں، شکوک و شبہات کرتے ہیں کہ بھائی بھائی کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتا۔ تو والدہ نے جو ہے نا احمد غزالی کو بلایا کہ امام غزالی کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے، بھائی کے پیچھے نماز پڑھا کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور ایک دن نماز پڑھی اور پیچھے کھڑے تھے احمد غزالی، اور نماز کے درمیان نماز توڑ کر پھر چلے گئے۔ امام غزالی نے پھر شکایت کی، پہلے یہ نماز نہیں پڑھتا تھا اور آج نیت بھی کی اور پیچھے پڑھی اور پھر درمیان میں نماز توڑ کر چلے گئے، میری بدنامی ہو گئی کہ بھائی بھائی کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتا، نماز چھوڑ کر کیوں چلا گیا ہے۔ تو والدہ نے پھر احمد غزالی کو بلایا کہ آپ نے نماز کیوں توڑی بھائی کے پیچھے۔ تو احمد غزالی نے کہا کہ جب میں نے اس کے پیچھے نیت کی تو اس کے دل کے اندر حیض کا خون تھا، اس لیے میں نے نماز توڑ دی، اس کے پیچھے میری نماز نہیں ہوتی۔ والدہ نے امام غزالی سے پوچھا کہ آپ کا بھائی یہ کہتا ہے کہ اس کے دل کے اندر حیض کا خون تھا۔ تو امام غزالی نے کہا کہ ہاں میں اس وقت ایام ماہواری کے مسائل سوچ رہا تھا، نماز کے اندر میرے دل کے اندر مسائل آ گئے ماہواری کے،
کہ عورت کے ماہواری کے ایام کیا مسائل، وہ میں سوچ رہا تھا۔ تو والدہ نے دونوں کو بلایا، کہا کہ میں نے بڑی محنت کی ہے لیکن دونوں میرے کام کے نہیں نکلے، کہ امام غزالی نماز کے اندر ایام ماہواری کا مسائل سوچ رہا تھا، وہ بھی خدا کی طرف متوجہ نہیں تھا، اور احمد غزالی بھی بھائی کے دل کی طرف متوجہ تھا، خدا کی طرف متوجہ نہیں تھا، یہ بھی اللہ کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، جیسے زہر نجاست سے ناپاک ہو جاتا ہے تو باطن بھی انسان کا ناپاک ہو جاتا ہے، شرک سے، بدعات سے، تکبر سے، حسد سے۔ انسان کو چاہیے کہ انسان جیسے زہری پاکی کا خیال کرتا ہے تو باطنی کیفیات کا بھی اور پاکی کا بھی خیال کرے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا قد افلح من تزکا، کہ کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے جس کے دل کے اندر رئی برابر حسد ہوگا وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا، تکبر ہوگا وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ اور فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے تباہ کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے جیسے اس طرح بالوں کو صاف کر دیتا ہے۔ اس لیے حسد سے بچنا چاہیے اور تکبر سے بچنا چاہیے۔ اور تکبر دو چیزوں کا نام ہے، مطر الحق وغمت الناس، حق بات کو جھٹلا دینا، کوئی دین کی بات آ جائے نا، نعوذ باللہ یہ کہ میں نہیں مانتا، اور دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھنا، یہ کیا ہے؟ یہ دو چیزوں کا نام جو ہے نا کیا ہے؟ تکبر ہے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہم اچھا لباس پہنتے ہیں، اچھا گھوڑا رکھتے ہیں، اچھا جوتا پہنتے ہیں، یہ تکبر میں تو نہیں آتا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تکبر ہے کہ حق بات کو جھٹلا دینا، نہ ماننا، اور دوسرے مسلمانوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ انسان تکبر سے، حسد سے، کینے سے بچے۔ تو اللہ نے اس باطنی پاکی کا بھی حکم دیا ہے۔ اس لیے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، بڑی لمبی حدیث ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، نماز پسند ہے، خوشبو پسند ہے، عورت پسند ہے۔ اور قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، مولانا اسلم شیخ پوری نے بھی لکھا ہے اس حدیث کو، کہ حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، میری آنکھوں اور آپ کا چہرہ ہو، میں سارا بال دین پر خرچ کر دوں اور اپنی لڑکی آپ کی نکاح میں دے دوں۔ حضرت عمر نے عرض کیا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، کہ میں نیکی کا حکم کروں، برائی سے روکوں، پرانے پھٹے کپڑے پہنوں۔ حضرت عثمان نے عرض کیا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، کہ میں قرآن کی تلاوت کروں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کروں، اور مہمان کی مہمان نوازی کروں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، کہ میں گرمیوں کو روزے رکھوں اور منافقوں کے ساتھ جہاد کروں اور مہمان کی مہمان نوازی کروں۔ رب کائنات نے حضرت جبریل کو بھیجا، فرمایا میرے محبوب اور میرے محبوب کے صحابہ کو بتا کہ مجھے بھی 3 قسم کے لوگ پسند ہیں، ایک وہ جو مصیبت پر صبر کرتا ہے، دوسرا اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق صدقہ خیرات کرتا ہے، اور تیسرا وہ ہے جو گناہ کر کے فوراً توبہ استغفار کرتا ہے۔ اور یہ حدیث بڑی لمبی ہے، تو جو عرض کر رہا تھا، جو بات بتانے والا تھا، یہی حدیث امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو پہنچی، ان کی بھی 3 باتیں تھیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ اگر میں دل کو زہر کر دوں تو لوگ انگشت نمائی نہ کریں کہ اندر سے کچھ تھا باہر سے کچھ تھا۔ یہ امام حنیفہ نے فرمایا۔ آج ہمیں یہی دوغلی پالیسی کھا گئی، اندر سے کچھ اور مسلمان سے کچھ، زہر کچھ باطن کچھ۔ مسلمان زہر اور باطن کو جو ہے نا کیا کرے، صحیح رکھے، برابر رکھے، یہ مسلمان کی صفت ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ تم اپنے زہر کو صحیح کرنے کی کوشش کرو، باطن تمہارا رب کائنات ٹھیک کر دے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا قد افلح من تزکا، کہ جس نے پاکی حاصل کر دی وہ کامیاب ہو گیا۔ تو یہ تو باطنی کافی پاکی بھی ضروری ہے، ظاہری باطنی بھی ضروری ہے، کہ پاکی بھی ضروری ہے، کہ انسان کا وجود پاک ہو۔ وجود پاک نہیں ہوگا نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ رحمت کے فرشتے ہر گھر کے اندر جاتے ہیں، لیکن جس کے اندر کتا ہو اس کے اندر داخل نہیں ہوتے۔ جہاں پر جو ہے نا تصویر ہوتی روح چیز کی، فرشتے داخل نہیں ہوتے۔
اور جس کے اندر کوئی جن بھی آدمی ہو، بے غسلہ ہو، اس کے اندر بھی فرشتے رحمت کے داخل نہیں ہوتے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ غسل کے اندر اہتمام کرے۔ اگر ایک بار بھی خشک رہ گیا تو پھر غسل نہیں ہوگا، اس لیے واجب غسل کرنا ہو تو یہ غسل البراجم، یہ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا کیا، ناف کے اندر، کان کے اندر، اور اگر کوئی عورتوں نے ناک اور کانوں میں سوراخ کیا ہو تو ان کے اندر پانی گزارنا ضروری ہے، ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ اور آثر الفتاوی کے اندر لکھا ہے کہ جو عورت ناخن پالش لگاتی ہے نہ اس کا وضو ہوتا ہے نہ غسل ہوتا ہے، اگر مر گئی تو جنازہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ غسل صحیح نہیں ہوتا۔ ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ تو ظاہری بات وجود کی پاکی بھی ضروری ہے، کپڑے پاک ہوں یہ بھی ضروری ہے، اسی طریقے سے نماز کے لیے جگہ پاک ہو یہ بھی ضروری ہے، اور اس پاک کپڑے پاک ہوں یہ بھی انسان کے لیے ضروری ہے۔ جیسے باطنی پاکی ضروری ہے تو ظاہری پاکی کا خیال کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ نماز کے لیے وجود کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا یہ ضروری ہے۔ اس کے لیے جو ہے نا اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، اور نماز بہت بڑا فریضہ ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے بعض نوجوان ماہ رمضان کے اندر بڑے ذکر اذکار، بڑی تسبیح، بڑی تہجد، بڑے اعتکاف، اور جو ہی عید گزرتی ہے ہماری نمازوں کی چھٹی ہو جاتی ہے، روزے چلے گئے ہیں، نماز معاف نہیں ہوئی۔ نماز جیسے ماہ رمضان کے اندر فرض تھی اب بھی فرض رہے گی، تو اس لیے جیسے ماہ رمضان کے اندر نماز با جماعت کا ہم اہتمام کرتے تھے تو نماز رمضان کے بعد، عید کے بعد بھی ہمیں نماز کی اہتمام کرنا چاہیے۔ ہاں اس کو جو ہے نا کیا ہے، پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے کافروں کے متعلق فرمایا، ہاں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، فرمایا کیا ہے پیغمبر، اگر یہ کافر توبہ کر کے نماز پڑھ لیں اور زکوٰۃ دے تو تمہارے دینی بھائی ہے۔ یہ نماز جو ہے نا اخوت کا، ہمدردی کا، خیر خیر کا جو ہے نا کیا کرتی ہے، درس دیتی ہے۔ اس لیے نماز کی بھی پابندی کرنی چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اسی طریقے سے وجود کی پابندی بھی ضروری ہے کہ انسان کا وجود پاک ہو، اور خاص کر حجامت کرے، اور خصوصاً زیر نا بال صاف کرنا ضروری ہے 40 دن کے اندر اندر۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر 40 دن کے اندر زیر نا بال صاف نہیں کیے تو مکروہ تحریمی کا مرتکب ہوگا، یہ حرام کا مرتکب ہوگا۔ یہ سنت ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ بعض اوقات کوئی فوت ہو جاتا ہے پھر ہم اس مردے کے بال صاف کرتے ہیں، یہ شرعی طور پر ناجائز اور حرام ہے۔ بال صاف کرنا سنت ہے، اور دوسرے کی جو ہے نا شرمگاہ کو دیکھنا حرام ہے۔ یہ بیوقوفی ہے، یہ حماقت ہے، یہ جہالت ہے۔ اس لیے زندگی کا ساتھ تعلق ہے حجامت کا، مرنے کے بعد حجامت کرنا، سرمے لگانا، کنگھی دینا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہ اس زیب و زینت سے جو ہے نا بے نیاز ہو گیا جب فوت ہو گیا ہے، اور زندگی کے اندر والدین کا خیال نہیں کیا، بڑے کا خیال نہیں کیا، جب فوت ہو جاتا ہے پھر لیزر لے کر جو ہے نا ہاں ہم اس کی حجامت کر رہے ہیں، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ یہاں سے لے کر ناف تک نہ زندہ کی اس جگہ کو دیکھنا جائز ہے، نہ مردے کی دیکھنا جگہ کو دیکھنا جائز ہے۔ اس لیے جو ہے نا جب غسل دینا ہو تو موٹا کپڑا ڈالنا چاہیے تاکہ اس کے جو ہے نا فرائض جو ہے نا کیا ہوں وہ نظر نہ آئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ظاہری پاکی بھی ضروری ہے، انسان کا وجود پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، حجامت ہو، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے وجود کو پاک کر لیا۔ دوسرے نمبر فرمایا ذکر اسم ربی، اپنے رب کا جو ہے نا نام یاد کر لیا۔ اس لیے خدا کو یاد کرنا چاہیے، اللہ سے تعلق جوڑنا چاہیے۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ ہاتھ کار ول اور زبان یار ول، زبان اللہ کے ذکر میں ہو، ذکر کی جو ہے نا عادت جاری کرو۔ ایک ملتان کے بہت بڑے ڈاکٹر گزرے، وہ کہتے ہیں 40 آدمی میرے سامنے فوت ہوئے ہیں، کسی ایک دو کے بغیر کسی کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوا، عادت ہی نہیں تھی۔ اس لیے ذکر کی، کلمے کی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو۔ اس لیے ہر وقت ذکر کرنا چاہیے، اور حالات جنابت کے اندر بھی انسان ذکر کر سکتا ہے، ایام ماہواری کے اندر بھی عورت ذکر کر سکتی ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی۔ اس لیے ذکر کے لیے کوئی وقت ضروری نہیں ہے، کوئی پاکی ضروری نہیں ہے، کوئی مسجد کا ہونا ضروری نہیں ہے، اس لیے ذکر کرے۔
تو اللہ رب العزت نے فرمایا دوسری کامیاب وہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے جس نے جو ہے نا اللہ کو یاد کر لیا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا صلی، نماز پڑھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ سے مراد ماہ رمضان کی عبادت اور تلاوت اور یہ نماز عید مراد ہے۔ فصلی، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ان تین چیزوں کا ذکر کیا۔ آگے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم جو ہے نا کیا کرتے ہو، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت کی زندگی بڑی کامیاب ہے، بڑی پائیدار ہے۔ اس لیے کسی اللہ والے نے کہا اگر یہ دنیا سونے کی ہوتی اور آخرت مٹی کی ہوتی تو میں اس کو حاصل کرتا۔ کیوں کہ یہ عارضی ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے، اس لیے وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے آخرت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ دنیا آج ہے کل نہیں ہوگی۔ یہ ماہ رمضان کے اندر کئی مسجد میں جانا ہوا بیانات کے لیے، کسی مسجد میں 3 ماہ بعد گئے، کسی مسجد میں 6 ماہ بعد گئے، کسی مسجد میں سال بعد گئے۔ جب بھی کسی مسجد میں جاتے ہیں تو 3-4 بزرگان نہیں ہوتے، پھر کہاں گئے؟ جی فوت ہو گئے، جی فوت ہو گئے، جی فوت ہو گئے۔ اس لیے موت کا کوئی پتہ نہیں ہے دوستو، آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو جو ہے نا ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، فرمایا آخرت کی زندگی جو ہے نا بڑی کامیاب ہے۔ اس لیے انسان کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور دنیا کے اندر تقوی حاصل کرنا چاہیے۔ تقوی ہوگا، نیکی ہوگی، نیکی اور پرہیزگاری ہوگی تو جنت ملے گی ورنہ نہیں ملے گی۔ اس لیے ماہ رمضان کا مقصد یہی تھا کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے تھے کہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ روزے کے 3 مقصد ہیں، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم شکر گزار بن جاؤ اور تمہارے دل کے اندر اللہ کی بڑائی آ جائے، تقوی حاصل ہو جائے۔ جب تقوی ہوگا تو پھر اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے فاتح ہیں۔ جب ایران فتح ہوا، مال غنیمت جمع کرنے لگے تو ایک مجاہد پرانے پھٹے کپڑے پہنے ہوئے، شاہی تاج بغل میں چھپائے ہوئے لے آیا، آ کر مال غنیمت کے اندر جمع کر دیا۔ حضرت سعد بن وقاص بڑے جو ہے نا خوش ہوئے، ہمارا سپاہی بڑا دیانتدار ہے، آئے چھپا بھی سکتا تھا اور یہ جو ہے نا چرا بھی سکتا تھا، اور یہ لے آیا۔ تو حضرت سعد نے حضرت عمر کو لکھا، امیر المومنین تھے، کہ ہمارا مجاہد بڑا دیانتدار تھا کہ ایک شاہی تاج اسے ملا، آ کر مال غنیمت کے اندر جمع کرا دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اس کا نام اور پتہ مجھے دو، میں اس کو ترقی اور انعام دوں۔ حضرت سعد نے اس سپاہی کو بلایا، کہا کہ میں نے امیر المومنین کے آپ کی جو ہے نا دیانتداری کا تذکرہ کیا اور انہوں نے آپ کا نام اور پتہ مانگا ہے۔ تو اس مجاہد نے بڑے اطمینان سے کہا کہ جس کی رضا کے لیے میں نے یہ کام کیا وہ میرا نام بھی جانتا ہے، میرا پتہ بھی جانتا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ اس لیے خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بادشاہ آئے، کہا کہ مجھے قبیلہ بنانی ہے، حکومت بنانی ہے، مجھے مشورہ دے، میں کیا کروں، کیسے قبیلہ تشکیل دوں؟ تو حضرت شیخ سعدی نے فرمایا ان کو وزیر بنو جو خدا سے ڈرنے والے ہوں، تجھ سے ڈرنے والے نہ ہوں، تمہاری حکومت کامیاب رہے گی۔ فرمایا ایسے وزیر بناؤ جو خدا سے ڈرنے والے ہوں، تجھ سے ڈرنے والے نہ ہوں، تو تمہاری بادشاہی کامیاب ہوگی، دنیا کی بھی کامیاب ہوگی، آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ انسان تقوی اختیار کرے، اور تقوی اس وقت ہوتا ہے جب آخرت کی فکر کرتا ہے۔ اور یہی باتیں اللہ رب العزت نے فرمائی ہے کہ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی ساری باتیں کہ اپنے آپ کو پاک کرو، اللہ کے نام کو یاد کرو، نماز کی پابندی کرو، یہ تمام آسمانی صحیفوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اور صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم کے صحیفے کے اندر بھی یہی بات ہے، حضرت موسیٰ کے صحیفے کے اندر بھی یہی بات ہے، جو 3 کام کرے گا کامیاب ہوگا۔ ہمارا ایمان ہے کہ زمین و آسمان پلٹ سکتے ہیں لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ ان اصول کو اپنائیں، خصوصاً آج کے دن اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ جنہوں نے روزے رکھے، تراویح پڑھے، ان کے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور آئندہ کے لیے بھی اللہ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ آج وہ دن ہے کہ جن روایات کے اندر آتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرما دیتے ہیں،
اور علماء نے لکھا ہے کہ قبیلہ بنی کلب کی بکریاں 80,000 تھیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کثرت سے جو ہے نا کیا ہوتی ہے، کامیابی ہوتی ہے۔ اس لیے خدا نہ خواستہ اگر کسی نے کوتاہی کی ہے تو اب بھی اللہ کے سامنے توبہ کر لے، رو لے۔ اللہ تعالیٰ آج معاف کرنے والا، اللہ کی رحمت ہے جوش میں ہے۔ جنہوں نے کوتاہی کی ہے ان کو بھی خدا کا خوف کرتے ہوئے اللہ کے سامنے معافی مانگنی چاہیے۔ لیکن بڑی بدقسمتی کئی جگہ جانے میں ہوا، اعلان جو ہے نا روزے کی، روزوں کے اندر جو ہے نا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، چائے پی رہے ہوتے ہیں، سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، خدا کا خوف بھی نہیں ہے۔ ایک جرم اور دوسرا اس کا اظہار۔ فضائل اعمال کے اندر اتنے تک لکھا ہے کہ جو اعلان ماہ رمضان کے اندر کھا پی رہا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، اتنا بڑا جرم ہے۔ لیکن آج ہم نے اس کا احترام نہیں کیا، تو آج بھی وقت ہے کہ جن سے کوتاہی ہو گئی ہے صدقے دل سے جو ہے نا توبہ کریں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے اگر مکھی کے سر کے برابر بھی تمہارا اللہ کے خوف کی جیسے آنسو گر گیا، اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دیں گے۔ اور فرمایا 2 قطرے اپنی جگہ سے جدا ہو کر زمین پہ نہیں پہنچتے، اللہ تعالیٰ ان کی معافی کا اعلان کر دیتے ہیں۔ ایک شہید کے خون کا قطرہ اور دوسرا اللہ کے خوف سے رونے والے کا، ڈر کر رونے والے کا جو ہے نا آنسو کا قطرہ اپنی جگہ سے جدا ہو کر زمین پہ نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتے ہیں۔ اس لیے جنہوں نے روزے رکھے ہیں ان کو شکر ادا کرنا چاہیے، جنہوں نے نہیں رکھے ان کو توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اب بھی وقت ہے۔ 19 پارے کے اندر آتا ہے ایک قوم تھی، اس نے شرک بھی کیا تھا اور ناحق قتل بھی کیے تھے، زنا بھی کیا تھا، بعد کے اندر وہ مسلمان ہونا چاہتے تھے۔ قرآن کے اندر آتا ہے یضاعف لہ العذاب، جو یہ 3 کام کرتا ہے اس کے لیے دگنا عذاب ہوگا قیامت کے اندر۔ انہوں نے امام الانبیاء کو خط لکھا کہ ہم ایمان تو لانا چاہتے ہیں لیکن اس آیت کے اندر وعید ہے کہ جو یہ 3 گناہ کر کے آئے گا اس کو دگنا عذاب ہوگا۔ امام الانبیاء کے پاس وہ خط پہنچا، امام الانبیاء پڑھوا رہے تھے، ابھی جواب نہیں لکھا، اللہ رب العزت نے وحی نازل کر دی۔ اللہ نے فرمایا اے پیغمبر انہوں نے گناہ تو بہت بڑے کیے ہیں، شرک بھی کیا ہے، ناحق قتل بھی کیا ہے اور زنا بھی کیا ہے، لیکن فَإِن تَابُوا فَمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا أُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِم حَسَنَاتٍ۔ فرمایا اگر یہ توبہ کر لیں، ایمان لے آئے، اس کے بعد نیک کام شروع کر دیں تو میں اس کے گناہ معاف کر دوں گا، جو سابقہ گناہ کیا ہے ان کو نیکیوں سے بدل دوں گا۔ اللہ کی نعمت جو ہے نا بڑی جو ہے نا جوش میں ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اس اللہ کی نعمتوں سے، اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل کریں۔ تو جن سے کوئی کوتاہی کمی ہو گئی ہے ان کو صدق کے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا بقیہ زندگی حضور کی سنت اور شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آخری بات عرض کرتا ہوں، توجہ فرمائے، فائدہ ہوگا۔ ہم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا چاہیے، حضور کی شریعت کو اپنانا چاہیے، حضور کی شریعت کو اپنانا چاہیے۔ میری طرح متوجہ رہیں، میری طرح متوجہ رہیں۔ ہمیں عزم کرنا چاہیے کہ حضور کا کردار اپنائیں، حضور کی شریعت پر عمل کریں۔ اور حضور کی جو ہے نا شریعت کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے؟ جب پہلی وحی نازل ہوئی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں، اقرا بسم ربک الذی، یہ جب وحی نازل ہوئی تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر آئے، گھبرائے ہوئے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد خشیت نفسی، فرمایا مجھے خوف ہوا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ میری طرح متوجہ رہیں، فائدہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو فرمایا لقد خشیت نفسی، کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ آج اللہ کی طرف سے اتنا بوجھ آیا ہے، اتنی ذمہ داری آئی ہے، تو حضرت خدیجہ نے تسلی دی۔ فقالت خدیجہ، تو حضرت خدیجہ نے فرمایا کلا، فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو ناکام نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ہلاکت نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ناکام نہیں کرے گا۔ وجہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ نے فرمایا وَتَصِلُ وَإِنَّكَ لَتَصِلُ رَحْمٍ، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ ہلاک نہیں کرے گا، آپ کیا کرنے والے ہیں؟ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ آج صلہ رحمی قائم کرنے کا وقت ہے۔ اگر کوئی ناراضگی ہو گئی خدا کی رضا کے لیے جو ہے نا معاف کر دو۔ بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں کہ میرا بھائی کے ساتھ جو ہے نا
آنا جانا نہیں ہے، مرضی ختم، بول چال ختم، یہ کرنا جائز ہے، حرام ہے۔ آج ایک دوسرے کو معاف کرنے کا وقت ہے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو۔ حدیث کے اندر آتا ہے جو من تواضع للہ فرفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند و بالا کر دیتے ہیں۔ تو حضرت ختیجہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ جو انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی قائم کرنے والے ہیں، صلہ رحمی قائم کرنے والے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ وتحمل الکل، آپ جو ہے نا غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، قرض والوں کا قرض کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، اور جو کوئی اگر بھاری بوجھ لے کر جا رہے ہو تو وہ اٹھا کر جو ہے نا آپ جو ہے نا ان کی مدد کرنے والے ہیں۔ نمبر 3 فرمایا وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، غریبوں کو کما کما کر دینے والے ہیں، کماتے آپ ہیں، دیتے یتیموں کے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں، مسافر کو دیتے ہیں اور مجاہدوں کو دیتے ہیں۔ نمبر 4 فرمایا وَتَقْرِئُ الضَّيْفَ، مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔ نمبر 5 فرمایا کہ وَتَعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، مشکل وقت میں حق کا ساتھ دینے والے ہیں۔ یہ امام الانبیاء کی سنت ہے، یہ امام الانبیاء کا کردار ہے، صلہ رحمی قائم کرنا اور کمزور لوگوں کے بوجھ اٹھانا اور غریب لوگوں کے ساتھ معاملت کرنا، مہمان نوازی کرنا اور حق کا ساتھ یہ دینا، یہ امام الانبیاء کی سنت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کے اس طریقے کو بھی اپنائیں، اس کے اسوہ حسنہ کو بھی اپنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں بقیہ زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں اور چلنے والے جلدی چندہ کر لیں۔ ایک ہی گزارش ہے، دیکھیں یہ اللہ کے فضل سے پچھلے سال ہم نے جو ہے نا یہ چاردیواری بھی دی، کمرے بھی چھت تک پہنچ گئے اور 20-22 مسافر طالب علم پورا سال جو ہے نا چلتے رہے۔ پہلی درخواست تو یہ ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ زکوٰۃ اور صدقات اور فطرانہ جو ہے نا ان طلباء کو دیں۔ حاجی موجود صاحب ہیں، پروفیسر حمید صاحب ہیں، پروفیسر عبدالرشید صاحب ہیں، ان کو آپ فطرانہ دے دیں، انشاءاللہ طلباء پر ہم خرچ کریں گے، دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی۔ آپ کا حق یہ ہے کہ آپ اپنے مدرسے کے ساتھ تعاون کریں۔ اور دوسری درخواست یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ بھائی باقی ہے، اس کے لیے جتنا ہو سکے ضرور کوشش کریں تاکہ یہ بھائی ہو جائے۔ کتنی مرتبہ آپ جنازے یہاں پڑھ چکے ہیں، جگہ ہموار نہیں ہوتی اور یہ بہت بڑی جگہ انشاءاللہ بن گئی تو یہاں پر جو ہے نا کافی ہماری ضروریات پوری ہوں گی، نماز عید ہوگی، نماز جنازہ ہو گیا، مدرسہ ہے، یہ کافی چیزوں کے لیے کام آئے گا۔ تو جنہوں نے پہلے نام لکھوائے تھے وہ بھی مہربانی کریں، ان کو پورا کریں۔ اور آپ سب تمام سے درخواست ہے کہ اس کے اندر ضرور توجہ دیں، مٹی ڈلا سکتے ہیں، نقدی تعاون کر سکتے ہیں، یہاں ضرور تعاون کریں تاکہ اس کے بعد ہم بڑا گیڑ لگائیں وہاں پر۔ اب وہاں پر نالی نہیں بنا سکتے کہ ٹریکٹر آتے ہیں وہ نالی خراب ہو جاتی ہے، اس لیے جو ہے نا ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا ان چیزوں کا تعاون کریں۔ اس لیے درخواست ہے کہ خاص کر بھائی کے لیے خود یا کسی جو ہے نا دوست احباب کو کہیں تاکہ یہ کام ہو جائے۔ مسجد کے لیے دریوں کی ضرورت ہے، ایک جو ہے نا صف تو آ چکی ہے، یہ 60 فٹ جو ہے نا صف ہے، تو اس کے لیے بھی ہمیں صفوں کی بھی ضرورت ہے۔ بہت بڑی مسجد ہے آپ کے سامنے ہے، صفوں کے لیے بھی اہتمام کریں جتنا جس سے ہو سکے۔ ایک آدمی خرید کر دے سکتا ہے، 2 ہیں 4 ہیں مل کر، تو اس کے لیے بھی ضرور تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ بقیہ زندگی ہمیں حضور کی سنت اور طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں، نماز عید جو ہے نا آپ کیا طریقہ یاد کر لیں، دیکھ لیں۔ اب جو ہے نا انشاءاللہ نماز کی عید کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ جو ہے نا یہ نیت کریں کہ 2 رکعت نماز عید الفطر بمائے 6 تکبیرات زید کے، پھر جو ہے نا امام اللہ اکبر کہے گا تو آپ بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے، ثنا پڑھیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے نا امام اللہ اکبر کہے گا، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھنے ہیں، پھر امام الحمد پڑھے گا، سورت پڑھے گا، رکوع سجدہ کرے گا، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو پھر پہلے سورت فاتحہ پڑھے گا، پھر جو ہے نا سورت ملائے گا، پھر جو ہے نا اللہ اکبر کہے گا تو سجدے میں نہیں جانا، دوسری رکعت میں جب اللہ اکبر ہوگی تو سجدے میں نہیں جانا، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ جوڑ دینے ہیں، تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، چوتھی مرتبہ جو ہے نا کیا ہے پھر اللہ اکبر کر کے رکوع کرنا ہے۔ یہ جو ہے نا نیت ہے۔ اگر کسی کو نیت نہیں آتی تو اتنی نیت کر لے کہ جو امام کی نیت ہے میری وہی نیت ہے، پھر بھی نماز عید ادا ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد خطبہ ہوگا، سارے حضرات خطبہ سن کر جانا۔ اللہ تعالی
ہمیں ماہ رمضان کی برکات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اتفاق کی چاہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بدامنی سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ گناہوں سے ہمیں بچائے۔ خاص کر عید کا موقع ہے، ایسا کام نہ کریں جس سے جو ہے نا لوگوں کو تکلیف ہو۔ یہ رات آپ نے دیکھا ہوگا، مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں گیلانی ٹاؤن کا آدمی زخمی تھا، ایک یہاں اسپتال میں تھا، دوسرے کو اسلام آباد ریفر کر دیا گیا ہے، ٹانک کے اندر آدمی فوت ہو گئے ہیں۔ یہ ہماری بے وقوفی اور فیرنگ کی وجہ سے بے وقوفی ہے۔ اب ماہ رمضان ہے تو پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں ہوں گی۔ خاص کر ہمارے نوجوان سلنسر نکال کر جو ہے نا ون ویلنگ، خدا کا خوف کرو یار، والدین پر رحم کیا کرو، ہاں خدا کا خوف کرو، اس سے بڑی بے وقوفی کوئی نہیں ہے ون ویلنگ سے۔ یہ حماقت ہے، حرام کی موت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ کئی حضرات ہیں ہمیں دعا کے لیے لے گئے ہیں، ون ویلنگ کرتے ہوئے، الٹے سیدھے کام کرتے ہوئے، کمر ٹوٹی ہوئے، بستر پر پڑے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی استاد دعا کرے اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ والدین پر رحم کرو، والدین پر رحم کرو، ان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے۔ لہٰذا ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو لوگوں کی اظہار تکلیف کے لیے ہو۔ خاص کر ہمارے نوجوان، آج تو ہمارا جو ہے نا بس فیشن بن گیا ہے ون ویلنگ کا اور ریس کا اور داڑھی کے ڈیزائن بنانے کا۔ خدا کا خوف کرو یار، پیغمبر کی سنت کے ساتھ مذاق کر رہے ہو۔ اگر یہ تمہارا خدا چہرہ بگاڑ دے تو سیدھا کرنے والا کون ہوگا؟ درست کرنے والا کیا ہوگا؟ اگر داڑھی نہیں رکھتے، بھلا نہ رکھے، گناہ ہوگا، لیکن اس کا مذاق اور ڈیزائن بنانے سے ایمان رخصت ہو جائے گا۔ اس سے بچیں۔ آج ہمارا فیشن بن چکا ہے، 10-10 گز کی ہمارے شلواریں بنائی ہوئے ہیں، ڈیزائن بنا رہے ہیں، بڑے بال ہیں، پونی ڈالی ہوئے ہیں، یہ ہمارا جو ہے نا کیا ہے فیشن ہے۔ یہ ہمارے نوجوان پیدا ہو رہے ہیں۔ خدا کے لیے ان چیزوں سے بچے، خاص کر عیسائی مسلم سے بچے۔ میں نے اتنے تک پڑھا ہے کہ اگر کوئی سویا ہوا ہو تو اس پر بیٹھ کر زور سے قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے۔ یہ قرآن پڑھنا ناجائز اور حرام ہے، اس لیے کہ مسلمان کو تکلیف ہوگی۔ آج کتنے کرتوت اور کتنے پٹاخے اور کتنے ہم جو ہے نا دھماکے کرتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ خدا را اگر کسی کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی نہیں کر سکتے تو اس کے لیے پریشانی اور تکلیف کا ذریعہ نہ بنے۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں بوجھی چیزوں سے بھی بچائے، عیسائی مسلم سے بھی اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، نیت کر لیں، بڑے حضرات آگے آ جائیں، صفوں کو درست کریں، صفوں کو درست فرمائیں۔